ان کے نظریات نے پاکستان میں عشق رسول کی ایک نئی روح پھونکی۔ وہ اپنے خطابات، علم اور دبنگ انداز کی وجہ سے مذہبی اور عوامی حلقوں میں کافی مشہور ہوئے۔ ان کی تقریریں بعض اوقات اشتعال انگیزی پر مبنی ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیتی ہیں۔ ان کی تقاریر میں سخت تنقیدی اور جذباتی لہجہ نمایاں تھا۔ ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور دوسرا مولانا جلال الدین رومی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ شخصیات دنیا میں ایسی آتی ہیں جو اپنے خیالات سے لوگوں کو ایک نئی فکر دیتی ہیں، دنیا کی تاریخ کے دھارے کو بدلتی ہیں اور ایسا کچھ بڑا کر جاتی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا نام خادم حسین رضوی تھا۔ وہ نہ صرف ایک عالم دین تھے، ایک فکر تھے، ایک تحریک اور حق گوئی کی علامت تھے۔ ان کی زندگی عشق رسول، جرأت مندی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترتے تھے۔ ان کے نظریات نے سوچ کے نئے دروازے کھولے۔ ان کی جد و جہد نے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت بنا دیا۔ ان کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ یہ تقریبات 19 اکتوبر یعنی کل سے شروع ہو چکی ہیں اور 21 اکتوبر تک جاری رہیں گی، اور یہاں عقیدت مندوں کا جمع غفیر ہے جو اس عظیم عالم دین کی محبت اور عقیدت کی گواہی دے رہا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی ترویج، عشق رسول کے فروغ اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی شخصیت جرأت، ایمانداری، بے باکی کا عملی نمونہ تھی۔ ان کی تقاریر نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے نظریات نے پاکستان میں عشق رسول کی ایک نئی روح پھونکی۔ جب ان پر ان کے ناقدین کی جانب سے مختلف الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تو مولانا خادم حسین رضوی اپنے خطابات میں اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پر تھا، اور ان کے جنازے نے واقعی ہی اس بات کی تصدیق کی۔ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جہاں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، ان کی عوامی مقبولیت اور دین سے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر اپنی آواز بلند کی۔ ان کا مشن صرف تقاریر تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ عملی طور پر دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترے۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کا درد تھا۔ ان کی تقاریر نے کئی گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے میں مدد کی۔ ان کے مزار پر آنے والے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں۔ میں بھی آج وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ وہاں پہ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا۔ کچھ لوگ دعا مانگ رہے تھے، کچھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک نئے عہد کر رہے تھے، کچھ صرف اس جگہ پر برکتیں حاصل کرنے کی امید سے آئے ہیں۔ ان کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر اگر دوڑائیں ہم تو خادم حسین رضوی ایک پاکستانی مذہبی رہنما اور تحریک لبیک پاکستان TLP کے بانی تھے۔ ان کی زندگی کا محور اسلام کی خدمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی جد و جہد پر مبنی تھا۔ وہ اپنے خطابات، علم اور دبنگ انداز کی وجہ سے مذہبی اور عوامی حلقوں میں کافی مشہور ہوئے۔ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا توت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب مگر مذہبی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اور بعد میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں ایک حادثے میں ان کے دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئیں، لیکن اس معذوری نے ان کے عزم کو متاثر نہیں کیا۔ انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر تبلیغی سفر جاری رکھا اور عوامی اجتماعات میں بھرپور شرکت کی۔ خادم حسین رضوی نے 2015 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی، جو پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کے تحفظ کے لیے مشہور ہوئی۔ 2017 میں ان کا فیض آباد دھرنا ایک تاریخی واقعہ تھا جس نے انہیں قومی سطح پر مقبول بنایا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ناموس رسالت کے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے۔
خادم حسین رضوی کی تقریریں عربی، فارسی اور اردو کے اشعار سے مزین ہوتی تھیں جو سننے والوں پر گہرا اثر ڈالتی تھیں۔ ان کے خطبوں میں اسلامی تاریخ، تصوف اور شریعت کے حوالے سے مختلف حوالے شامل ہوتے تھے جو لوگوں کو ایک ریفرنس کے طور پر مدد دیتے تھے واقعات کو یاد کرنے کے لیے، جو عوام کو اپنی اسلامی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے تھے۔ خادم حسین رضوی کی شخصیت کے ساتھ تنازعات بھی وابستہ رہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تقریریں بعض اوقات اشتعال انگیزی پر مبنی ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیتی ہیں۔ ان کے حامی انہیں دین کا محافظ اور نڈر رہنما مانتے تھے۔ 19 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی 54 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ان کی وفات پاکستان کے مذہبی اور سیاسی منظرنامے پر ایک بڑا خلا چھوڑ گئی۔ ناظرین، خادم حسین کی شخصیت اور خدمات کو اگر سمجھنا ہو تو ان کی زندگی کا ایک احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوورآل کہ ان کی تعلیمی قابلیت، سیاسی بصیرت، مذہبی وابستگی اور عوامی اثر و رسوخ نے انہیں ایک منفرد مقام کیسے عطا کیا۔ خادم حسین رضوی کا دینی علم نہایت وسیع اور گہرا تھا۔ وہ بریلوی مسلک کے پیروکار تھے اور امام احمد رضا خان بریلوی کے نظریات سے متاثر تھے۔ ان کے خطابت کا ایک خاص پہلو ان کی عربی اور فارسی زبان پر مہارت تھی۔ ان کی تقاریر میں وہ مولانا روم، علامہ اقبال اور دیگر صوفی شعراء کے اشعار شامل کرتے تھے جو ان کی گفتگو کو مزید مؤثر اور دلکش بناتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مدارس کے قیام میں حصہ لیا اور عوام میں دینی شعور اجاگر کرنے کے لیے تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ 2015 میں جب ممتاز حسین قادری کو توہین رسالت کے الزام میں پھانسی دی گئی تو یہ واقعہ خادم حسین رضوی کی سیاسی جدوجہد کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ انہوں نے ممتاز قادری کی حمایت میں آواز بلند کی اور ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تحریک لبیک پاکستان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ عام عوام کی تحریک تھی جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ 2017 کے فیض آباد دھرنے میں ان کا کلیدی کردار رہا، جہاں حکومت اور تحریک کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں دھرنا ختم ہوا۔ اس دھرنے نے انہیں ملک بھر میں مقبول کر دیا۔ ان کی تحریک کو ایک سیاسی جماعت کی شکل دی گئی۔ فیض آباد دھرنے کی اگر بات کی جائے تو 2017 میں انتخابی اصلاحات ایکٹ میں ایک معمولی تبدیلی کی گئی جس میں کاغذات نامزدگی سے ختم نبوت کے حلف نامے کے الفاظ کو مبینہ طور پر تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ تبدیلی سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں شدید رد عمل کا باعث بنی کیونکہ ختم نبوت جسے حساس مسئلے سے جڑا ہوا تھا، معاملے پر تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج شروع کیا جس کی قیادت خادم حسین رضوی نے کی۔ 6 نومبر 2017 کو تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ انتخابی اصلاحات ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے کو اصل حالت میں بحال کیا جائے، وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کیا جائے، اس معاملے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ دھرنا 21 دن تک جاری رہا جس کے دوران نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی شدید مشکلات کا شکار رہے بلکہ ملک بھر میں اس دھرنے کے اثرات محسوس کیے گئے۔ خادم حسین رضوی نے دھرنے کی قیادت کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک مضبوط موقف اپنایا۔ ان کی تقاریر میں سخت تنقیدی اور جذباتی لہجہ نمایاں تھا جس کی وجہ سے وہ مذہبی حلقوں میں مزید مقبول ہوئے۔ انہوں نے اس دھرنے کو ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے ایک مذہبی فریضہ قرار دیا اور عوام کو اپنے مطالبات کے حق میں متحد کیا۔ دھرنے کا اختتام 27 نومبر 2017 کو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدے کے بعد ہوا۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں زاہد احمد جو وفاقی وزیر قانون تھے ان کا استعفے کا مطالبہ کیا گیا، ختم نبوت کے حلف نامے کو اصل حالت میں بحال کیا گیا، گرفتار کارکنان کو رہا کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات ختم کیے گئے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ اس معاملے میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ اس معاملے پر حکومت کے ساتھ ساتھ فوج کے نمائندوں نے بھی دستخط کیے۔ سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا نوٹس لیا اور اس کے قانونی و آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ عدالت نے حکومت سے پوچھا کہ دھرنے کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے، انہوں نے اس معاملے پر ایک تفصیلی فیصلہ دیا جس میں دھرنے کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ ریاستی اداروں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کا مظاہرہ کیا اور اس دھرنے کے دوران قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے میں کوتاہی کی گئی۔ اس دھرنے نے مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں بننے والی تحریک لبیک پاکستان کو ایک قومی سطح کی جماعت بنا دیا۔ اس دھرنے نے یہ ظاہر کیا کہ مذہبی جماعتیں عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور اس کا کریڈٹ بھی مولانا خادم حسین رضوی کو ہی جاتا ہے۔ فیض آباد دھرنا پاکستانی سیاست اور مذہب کے تعلق کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ خادم حسین رضوی نے اس دھرنے کے ذریعے ایک مؤثر تحریک کی بنیاد رکھی جس نے حکومت اور ریاستی اداروں کو ہلاک کر رکھ دیا۔ دھرنے کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست میں محسوس کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے قانونی اور آئینی پہلوؤں پر اب بھی بحث جاری ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی کی اگر خطابت کی بات کریں تو اس میں دو پہلو ہمیں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور دوسرا مولانا جلال الدین رومی، جن کے ساتھ مولانا کا یعنی کہ خادم حسین رضوی صاحب کا ایک فکری اور نظریاتی تعلق تھا، جس کا اظہار وہ اپنی تقاریر اور گفتگو میں کثرت سے کرتے تھے۔ یہ تعلق ان کا علمی، ادبی اور مذہبی سوچ میں گہری جڑیں رکھتا تھا۔ ان دونوں شخصیات کی تعلیمات اور فلسفہ خادم حسین رضوی کی شخصیت اور تحریک پر گہری اثر رکھتے تھے۔ علامہ اقبال برصغیر کے عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے جن کی شاعری میں اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی بیداری پر زور دیا گیا۔ خادم حسین رضوی علامہ اقبال کی شاعری اور فکر کو اپنے نظریاتی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ سمجھتے تھے۔ خادم حسین رضوی علامہ اقبال کی اس فکر کے بہت بڑے داعی تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام پر زور دیتی ہے۔ وہ اقبال کی اشعار کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو ناموس رسالت کے دفاع کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی علامہ اقبال کے اردو اور فارسی کلام کو اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اقبال کے اشعار کے ذریعے عوام کو ان کی مذہبی اور تاریخی شعور سے آگاہ کرتے تھے۔ مولانا رومی فارسی ادب کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی مثنوی معنوی کو قرآن فارسی کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات میں تصوف، عشق الہی اور روحانی ارتقاء کے موضوعات غالب ہیں، اور یہ موضوعات خادم حسین رضوی کی تقاریر اور خیالات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ مولانا رومی کے فلسفہ عشق سے متاثر ہو کر خادم حسین رضوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی اور تحریک کا مرکز بناتے تھے۔ وہ مولانا رومی کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو عشق حقیقی اور اپنے مذہب سے تعلق مضبوط کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ خادم حسین رضوی فارسی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے اور مولانا رومی کے اشعار کو اپنی تقریروں میں پیش کرتے تھے۔ مولانا رومی کی تعلیمات میں عشق اور عمل کے امتزاج کو خادم حسین رضوی نے اپنی تحریک میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ وہ مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور مذہب کے دفاع میں عملی اقدام اٹھائے۔ یہ دونوں شخصیات خادم حسین رضوی کے فکری اصلاح کا ایک اہم حصہ تھیں، جنہیں انہوں نے اپنے پیغام کی ترسیل اور تحریک لبیک پاکستان کے قیام و فروغ کے لیے استعمال کیا۔ خادم حسین رضوی ایک متحرک اور اثر انگیز شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان میں اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی خدمات اور شخصیت کو ان کے چاہنے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے، جبکہ ان کے مخالفین ان کے طرز سیاست پر سوالات اٹھاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔